چوتھے پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ایمان کی دولت جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، دنیا میں نہ معلوم کتنے انسان ہیں، ان انسانوں میں سے منتخب کر کے، چھان کر کے جو تم کو ہم نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، دنیا سے جب جانے لگو تو اس کو ساتھ لے کر کے جانا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں موت آئے۔ ایمان بچانے کہتے نہ پڑے اللہ والے، پہلے تو ایمان کو بچانا ہے، اس کے بعد ایمان کو بڑھانا ہے۔ بڑھتا ہوا ایمان اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے گا، اور گھٹتا ہوا ایمان شیطان کے راستے کی طرف لے جائے گا، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ جہنم میں ساتھ میں لے جائے گا وہ شیطان، اپنے راستے پر ڈال کر کے پھر وہ جہنم میں لے جائے گا۔ اور ہمارا اللہ سے ڈرنے کا یہ حال ہے، برسات میں جب دیر زیادہ بارش ہوتی ہے تو پلیا کے اوپر خطرہ ہوتا ہے کہ پلیا کے اوپر پانی چڑھ جائے گا، پلیا بہہ جائے گی، اور چند دن کے بعد وہ دور ختم ہو جاتا ہے، گھٹتے 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 آپ کہتے ہیں وہ پانی گھٹ گیا، کم ہو گیا، دوسرے سے جا گیا دیکھو آج کتنا پانی گھٹ گیا۔ یہ حال ہے ہمارے نمازوں کا، پانی کا جو حال ہے گھٹنے اور بڑھنے کا، وہی حال ہماری نمازوں کا ہے۔ چاند نکلتا ہے رمضان المبارک کا تو سیلاب آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سب جانتے ہیں کیا حال ہے۔ ایمان کا یہ حال ہے ہمارا، یہ ایمان ہم کو لے جائے گا جنت کی طرف۔ جو مسجد سے نکال رہا ہے جو ایمان ہم کو، مسجد سے دور بھگا رہا ہے، مسجد میں لا کر کے اس کے بعد پھر مسجد سے محروم کر رہا ہے، وہ ایمان ہم کو جنت میں کیسے لے جائے گا یار؟ اللہ سے ڈرنے حق کا تو بات ہی، اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی اللہ کے اوامر ہیں، جتنے بھی اللہ کے حکم ہے کرنے کا، اور جتنے بھی اللہ کی طرف سے نواہی ہیں، یعنی جن جن کاموں سے رک جانے کا، اپنی زندگی سے نکال دینے کا، وہ چیزیں جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی تو ہم کیسے اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے؟ اللہ سے ڈرنا ہی تقویٰ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے شرم کی بھی بات ہے، اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے موقع عطا فرماتے ہیں، بخشش کے موقع عطا فرماتے ہیں، گناہوں کو دھلنے کے موقع عطا فرماتے ہیں، اور ہم پیٹ پھیر کر کے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔
رمضان المبارک کے متعلق کیسی کیسی فضیلت، کیسے انعامات اللہ کی طرف سے روزہ رکھنے پر، تراویح پڑھنے پر، قرآن کی تلاوت کرنے پر، اللہ کے نام پر روپیہ پیسہ خرچ کرنے پر، اور اللہ کے سامنے رات میں کھڑے ہو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے ایسے مواقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ روز مرہ کوئی نہ کوئی دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہے، تو سلسلہ چلتا ہی چلے گا، تو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ایک سال، جیسا کہ حدیث کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا، ایک صاحب کا 1 سال پہلے انتقال ہوا، جن کا بعد میں انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں چلے گئے، اور جن کا بعد میں اور جن کا پہلے انتقال ہوا وہ 1 سال کے بعد جنت میں گئے۔ اس حدیث پاک کے اندر صرف یہ بتانا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا جنت میں پہلے چلے گئے، 1 سال میں اللہ کی طرف سے کتنی نیکیاں انہیں ملی، اور نیکیوں کی بدولت ان کو سبقت کر گئے، آگے نکل گئے ان سے۔ 1 سال رمضان کے روزے، 1 سال کی نمازیں، اور 1 سال کی اور دیگر عبادات، قرآن کی تلاوت اور معلوم کیا کیا گنوایا گیا ہے اس کے اندر۔ جتنا بھی کہہ دیا جائے، کیونکہ یقین ہے نہیں اللہ پر، اللہ کے وعدوں پر، اور یہی اصل ایمان ہے، یقین ہی اصل ایمان ہے۔ جن باتوں کو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ہم کو تو آپ ہی کے دوپہر میں سب کچھ ملا، شریعت ملی، جنت دوزخ کے متعلق معلوم ہوا، دوزخیوں کا کیا عذاب ہے، دوزخیوں پر کیا مصیبت پڑے گی، کیا کیا گزرے گی، وہ تو ہم کو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے ملا۔ قرآن میں بھی جو کچھ ہے وہ بھی تو اللہ کے رسول پر ہی نازل ہوا ہے، تو ہم تک پہنچا ہے تو اللہ کے احکامات اس کے اندر، لیکن وہ بھی تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں ملا ہے۔ خیال رزق ہے، رزاق کا خیال ہے۔ اپنے پر اعتماد ہے، اپنی کمائی پر بھروسہ ہے، اپنے جگاڑ پر بھروسہ ہے، اور اللہ کی قدرت پر بھروسہ نہیں۔ اللہ کی رزاقیت پر یقین نہیں۔ اللہ کی رزاقیت پر اگر یقین ہو جائے، سب جھوٹے ہیں یار، سب جھوٹے ہیں، ایک طرف سے ہم سب لوگ جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کی رزاقیت کا یقین آ جائے تو ایک وقت کی نماز کسی کی چھوٹے ہی نہیں، سب جھوٹے ہیں۔ ابھی کسی سے کہہ رہا بے ایمان ہو تو ابھی لاٹیاں چل جائے گی، نماز کیا کیا ہو جائے گا، اور سب بے ایمان ہے۔ ایمان تو اس کے پاس ہے کہ آزاد ہو، طرف جائے، مسجد میں آ کر کے پہنچ جائے، اس کے پاس ایمان ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے وہ کہ اللہ کا منادی پکارے، اور اللہ کے نام پر آدمی اپنے کام میں لگا رہ جائے، اپنے دھندوں میں لگا رہ جائے، ایمان کے خلاف ہے بات، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کا منادی پکارے